اس نبی کی تعلیمات کو ہم نے بلا دیا جو نہ دنیا پہ آتے ہوئے بولا، نہ دنیا پہ رہتے ہوئے بولا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بولا۔ آج اس نبی کی تعلیمات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ اور وہ تعلیمات کیا تھی؟ میں اپنی بات زیادہ لمبی نہ ہو تو توجہ چاہوں گا۔ وہ تعلیمات یہ تھی کہ تم نے اخلاق حسنہ سے پیش آنا ہے، تم نے لوگوں کو محبت دینی ہے۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال پہ اعمال تولے جائیں گے تو سب سے وزنی چیز جو بندے کی ہوگی وہ نماز نہیں ہوگی، وہ روزہ، صدقہ، خیرات اور حج نہیں ہوگا، بلکہ حضور فرمایا جو بندے کے نیکیوں والے پلڑے کو جھکا دے گا وہ اس کا حسن اخلاق ہوگا۔ اس کا حسن اخلاق کتنا اچھا تھا، وہ لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا رکھتا تھا۔ نماز پنجگانہ توفیق ہے، سجدے تہجد کے بھی ہیں، چاشت اور اشراق کی توفیق بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، لیکن بندے کے پاس حسن اخلاق نہیں ہے تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے حضور تو اخلاق کا درس دینے آئے تھے۔ اللہ، میں دوسرے لوگوں کی بات نہیں کرتا، ہماری مساجد کا المیہ یہ ہے، اللہ ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ بھی دنیا پہ موجود ہیں، ہم نے کیا مساجد کے اندر اپنی جگہ مختص نہیں کی ہوتی کہ یہ میری جگہ، یہ میری جگہ ہے؟ اگر ہماری جگہ پہ آ کے کوئی بیٹھ جائے تو اس سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اذان میں نے پڑھی تھی، تو نے اذان کیوں پڑھی؟ اور میاں مسجد کسی کے باپ کی جگیر تو نہیں ہے، دین کا کوئی اکیلا ٹھیکیدار تو نہیں ہے، اسلام کا ہر شخص داعی اسلام ہے۔ اللہ کا یہ فضل ہے کہ ایک آلو چھولے بیچنے والا بھی اسلام کی تبلیغ کر سکتا ہے اور ایک عالم دین بھی اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، اسلام کا حسن ہے۔ لیکن ہم نے تو یہاں پہ لڑائیاں کھڑی کر دی، ہم نے تو مساجد کے باہر ترازو تان دیے اور ہم نے کہا یہ اندر آ سکتا ہے، یہ مسلمان ہے، اور یہ اندر نہیں آ سکتا، یہ کافر ہے۔ مجھے آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ ہم لوگوں کے ایمانوں کو دیکھتے پھریں؟ یہ تو رب کے کرنے والے فیصلے تھے جو میں نے اور آپ نے اپنے ذمہ لے لیے، اور پھر اس کا نقصان کیا ہوا کہ امت فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے امت ہو گئی، اور امت کا وقار اٹھ گیا، امت کا تشخص پامال ہو گیا۔ اور آج جس قدر ذلت، نکبت، پستی، زبوحالی کا شکار ہماری امت ہے، زمانے پہ کوئی اور قوم نہیں ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ میں بھی جانتا ہوں۔ ایک وقت تو وہ تھا کہ ہم یقین کی سزیمت کی داستانوں پہ فائز تھے کہ جب صلاح الدین ایوبی کو پادری زہر کی شیشی دیتا ہے اور کہتا ہے حضرت پیے، تو آپ اللہ کا نام لے کے وہ پیالہ پیتے ہیں، پادری منتظر کھڑا ہے، ابھی گریں گے تو موت واقعہ ہوگی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پسینے کا معمولی سا جھٹکا آتا ہے اور حضرت صلاح الدین ایوبی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میرے رب نے موت نہ لکھی ہو تو موت نہیں آ سکتی۔ ہم تو اس قدر عظیمت کی داستانیں رقم کرنے والے لوگ تھے، لیکن آج ہر لائنے رازدار دین شدے، جو کمینہ شخص ہے وہ دین کا رازدار بن کے بیٹھ گیا اور ترازو تان دیے گئے کہ یہ بندہ ہمارا ہے، یہ بندہ بیگانہ ہے۔ ایدی کا ایک جملہ مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے، اختلاف اپنی جگہ پہ ہوں گے۔ اس سے جب کسی نے انٹرویو لیا، اس نے نئی نئی ایمبولینس ایجاد کی، تو اس نے پوچھا کہ آپ کی گاڑی کا منشور کیا ہوگا؟ تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا میری گاڑی کا منشور یہ ہے کہ میری گاڑی کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، میں انسانیت کی خدمت کے لیے نکلا ہوں۔ ہم نے تو محبت کے ساتھ لوگوں کو قریب کرنا تھا، اور وہ اخلاق جو حضور ہمیں دے کے گئے تھے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ یار حضور تو منافقوں کو مسجد سے نہیں نکالتے تھے، آج میرے اور آپ کے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ ہم مسلمانوں کو کفر کے فتوے دیں؟ کچھ منافق تو وہ تھے جن کو صرف اللہ اور اللہ کا رسول جانتا تھا، لیکن ایک منافق وہ تھا جس کو مدینے کا بچہ بچہ جانتا تھا، اور اس کا نام تھا عبداللہ بن سلول۔ مدینے کا بچہ بچہ جانتا تھا، اور اس کا نام مسلمانوں نے رکھا تھا رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار۔ اس کے اپنے بیٹے حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے حضور اگر آپ کہیں تو باپ کی گردن نہ کاٹ دیں؟ حضور نے کہا نہیں، وہ جیسا بھی ہے تمہارا باپ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کو موت آئی، یہ مر گیا۔ اس کے بیٹے حضور کی خدمت میں آئے اور ڈرتے ڈرتے عرض کرنے لگے حضور ہمارا باپ مر گیا ہے تو کیا آپ اپنی چادر دیں گے، ہم اپنے باپ کو کفن دے دیں؟ اور دل کے اندر خیال تھا کہ کیوں دیں گے؟ آپ جو مجھے آگے بتائیں کہ صاحب یہ باہر ایک شخص کھڑا ہے اور وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کے خلاف جو ہے وہ گندی زبان استعمال کرتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو پیاس لگ جائے اور میرے پاس پانی پڑا ہو تو میں اس کو پانی دوں گا۔ ذہن کے اندر خیال ہے یہ کیوں دیں گے؟ لیکن حضور کندھوں سے رحمت والی کملی اتار کے عطا کر دیتے ہیں۔ کفن دیا، پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے
حضور ہماری آرزو یہ ہے کہ ہمارے باپ کا جنازہ بھی آپ پڑھائیں، اور دل کے اندر خیال تھا اب تو کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ حضور فرمایا صحابہ باقی تبلیغ بعد میں کریں گے، آؤ پہلے ان کے باپ کا جنازہ پڑھ کے آتے ہیں۔ حضور جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، لحد کے اندر اتار دیا گیا، حضور پہنچے، کہا اس کو باہر نکالو، باہر نکالا گیا۔ حضور نے اس کا منہ کھولا اور اپنا لعاب انگلی سے نکال کے اس کے منہ کے اندر رکھا۔ صحابہ کھڑے ہیں، منافق کھڑے ہیں، بڑے عجیب منظر۔ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا ابھی جب میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو میرے پاس جبریل آیا اور آ کے کہنے لگا حضور اللہ ارشاد فرماتا اگر آپ 70 بار بھی اس کی نماز جنازہ پڑھیں تو میں اس بدبخت کو معاف نہیں کروں گا۔ اگر اللہ کہہ دیتا محبوب آپ 70 بار دعائیں مغفرت کریں میں معاف کر دوں گا، کہ اللہ کی عزت کی قسم میں 70 بار نماز جنازہ پڑھا دیتا۔ اور پھر حضور نے منہ کھولا، لعاب اس کے اندر رکھا، تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا شاید اللہ اس کی برکت سے اس کی مغفرت کر دے۔ جتنے منافق کھڑے تھے موقع پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ہم نے تو محبت دینی تھی، ہم نے تو اخلاق دینا تھا، ہم نے تو قریب کرنا تھا، لیکن آج کوئی مسجد میں آیا وہ بھولے سے آ ہی گیا، سردیوں کا موسم تھا، بیچارے نے لائٹ آن کرنی تھی، اس سے پنکھے کا بٹن نیچے ہو گیا۔ تو پھر جو تبلیغ ہوتی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ میں بھی جانتا ہوں، حالانکہ وہ پاگل تھوڑی ہے، وہ خود شرمسار ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے سردیوں کے اندر پنکھا لگا دیا، لیکن بابے کہتے ہیں تینوں بہت ہی گرمی لگ دی ہے۔ میاں یہ کون سا رویہ؟ اس کو تو محبت کے ساتھ قریب کرنا تھا یار۔ حضور مسجد کے ادب سے واقف نہیں تھے۔ مسجد نبوی کا صحن ہے، ایک بدو دیہاتی آتا ہے اور آ کے مسجد نبوی کے صحن کے اندر پیشاب کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ ام المساجد ہے، مساجد کی ماں ہے، اور وہاں پہ تبلیغ کرنے والا آمینہ کا لال ہے۔ حضور سے زیادہ بھی آداب مسجد کسی کو پتہ ہوں گے؟ صحابہ دوڑے، حضور نے اشارہ کیا تھا پیچھے ہو، جب بیٹھ گیا ہے نا اب کر دے۔ جب وہ بولو براز سے فارغ ہوا حضور نے قریب کیا، کہا میاں یہ مسجدیں ہیں، یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ بولو براز کے لیے نہیں بنائی گئی۔ حضور نے صرف اتنی بات کی اور وہ چلا گیا۔ بعد میں صحابہ باتیں کرنے لگے کیسا بدو شخص تھا، مسجد کے تقدس کو پامال کر گیا۔ حضور فرمایا صحابہ وہ کر کے چلا گیا ہے نا، اس کے کیے کو اچھالو نہ، اس کے کیے پہ پانی بہا دو۔ اگر ہم صرف ایک جملے کو پلے باندھے زمانے کی ساری لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج تو ہم سے معافی بھی مانگے، وہ کہتے ہیں میں معاف تو کر دوں گا لیکن تمہارا رویہ کیسے بولوں؟ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کر کے چلا گیا ہے، اب اس کے کیے پہ پانی بہا دو۔ وہ شخص اپنے قبیلے میں پڑھا، حدیث کے لفظ ہیں اس نے سارے قبیلے کو اکٹھا کیا اور کہا لوگوں میں نے خدا کی قسم زمانے پہ ایسا معلم نہیں دیکھا، میں نے ایسا مدرس نہیں دیکھا، میں ان کی عبادت گاہ کے اندر پیشاب کر کے آیا ہوں، ولا ضربنی ولا شتمنی، نہ انہوں نے مجھے مارا نہ انہوں نے مجھے جھڑکا، پورے کا پورا قبیلہ حضور کے قدموں میں آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ہم نے تو لوگوں کو اخلاق کے ساتھ قریب کرنا تھا، محبت دے کے قریب کرنا تھا، لیکن آج ہم جو قریب ہیں ان کو بھی دور کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میں آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور